بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین، شافع روز جزا، خاتم النبیین، مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے بیان کے حوالے سے آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 117 آیت نمبر 117 جو ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور وقت ہوا تو انشاءاللہ اگلی آیت پاک کا بھی بیان جو ہے وہ ہو جائے گا. اس سے پہلی آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے یہود و نصارہ کا یہ قول بیان فرمایا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد رکھتا ہے. فرمایا اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ تمام آسمان اور زمین اسی کی ملکیت ہے اور سب اسی کے مطیع اور فرما بردار ہے. اس آیت پاک میں بھی جو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے، اس میں بھی اس چیز کا ایک پہلو یہ بھی ہے، گزشتہ آیت پاک سے اس آیت پاک کا جو ربط اور تعلق ہے وہ یوں بھی ہے کہ وہاں پر اللہ کریم نے ان کا یہ قول جو نقل فرمایا کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، تو اس کی نفی میں اور اس کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو دلائل بیان فرمائے، پچھلی آیت پاک میں بھی ایک دلیل کا ذکر فرمایا گیا اور اسی دلیل کو مزید وضاحت کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں بھی ارشاد فرمایا، فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو ابتداءً پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم آسمانوں اور زمین کو ابتداءً پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو ایجاد کرنے والا ہے، وہ اس کا موجد ہے، وہ خالق ہے زمین و آسمان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ یہاں پہ جو لفظ بدیع جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت اور تفسیر جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو لفظ بدیع اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال فرمایا، یہ قرآن مجید میں اس مقام پر پہلی مرتبہ اس لفظ کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے سورہ البقرہ سے جب ہم شروع کرتے ہیں۔ بدیع جو ہے یہ لفظی طور پر اور لغوی طور پر، یہ لفظی طور پر بدعن سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کسی کی اقتداء اور پیروی کے بغیر کسی چیز کو پیدا کرنا، اور اس کا معروف معنی میں یہ مفہوم ہے کہ یعنی کوئی کسی ایسی چیز کو پیدا کرے، کسی ایسی چیز کو بنائے، کسی ایسی چیز کو تخلیق کرے کہ جس چیز کی اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو، جس چیز کی اس سے پہلے کوئی مثال موجود بولیے نا سر، مثال موجود نہ ہو۔ بدیع اس پیدائش کو کہتے ہیں، اس تخلیق کو کہتے ہیں کہ جو تخلیق کرنے والا ہے، جو بنانے والا ہے، جو اس کا موجد ہے، اس نے اس کو جب بنایا تھا تو تب اس کی اس سے پہلے کوئی اگزامپل اور نظیر اور کوئی مثال جو ہے وہ موجود نہ تھی۔ اس معنی کی روشنی میں جو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ فرمایا، دیگر سارے مفسرین نے یہی فرمایا ہے، مترجمین نے، کہ بدیع السماوات، بدیع ایسا بنانے والا ہوتا ہے کہ جس نے جو چیز بنائی اس سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہ تھی، اس نے کسی کو فالو نہیں کیا، بنانے والے نے کسی اور کو فالو نہیں کیا، اس نے کسی کی اقتداء نہیں کی، اس نے کسی کو دیکھا نہیں، اس نے جو بنایا اور جس چیز کو بھی اس نے بنایا وہ چیز ایسی تھی کہ اس کی کوئی مثل و مثیل اور نظیر کوئی بھی کائنات کے اندر موجود نہ تھی، تو اس نے اس کو تخلیق فرما دیا۔ اور یہ کتنی پیاری شان ہے اللہ رب العالمین کی، فرمایا بدیع السماوات والارض، فرمایا لوگوں یہ غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، مگر کیسے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا بدیع ہے، یعنی کہ خالق کائنات نے فرمایا اس کی تخلیق میں ذرا غور کرو، تم کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد جو ہے وہ اس کا معاذ اللہ کنسپٹ لیے پھرتے ہو، تم کہاں اس کو معاذ اللہ سما معاذ اللہ اس کے لیے کسی کو اولاد، کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹیاں، اس طرح کے سوچیں مت سوچو۔ اللہ تو وہ ہے، اس کی شان تو یہ ہے، اس کی عظمت تو یہ ہے، بدیع السماوات والارض، آسمانوں سے لے کر زمینوں تک اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس سب کو وہ پیدا فرمانے والا ہے، اور شان بدیع کا وہ مالک ہے کہ اس نے جب زمین و آسمان کو بنایا تھا تو اس سے پہلے تو کوئی زمین و آسمان موجود نہ تھے۔ بولیے اللہ کی شان سن کے فرمایا وہ کتنی شانوں والا ہے، ذرا غور تو کرو اس کی شان اور اس کی عظمت کیا ہے۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان کو ایسا بنایا کہ اس سے پہلے، یعنی اس آسمان سے پہلے تو کوئی آسمان موجود نہ تھا۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو زمین تم دیکھتے ہو، جس میں درخت بھی ہیں، جس کے اوپر پہاڑ بھی ہیں، جس میں ریگستان بھی ہیں، جس میں دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، نہریں بھی رواں دواں ہیں، سارا کچھ ہے، پھر اس کی ساری وسعت کو تم دیکھو، یہاں پر بادل بھی ہیں، یہاں پہ بجلی بھی کڑکتی ہے، یہاں پہ درختوں کے اوپر
پھل بھی لگتے ہیں، یہاں پر پھول بھی لگتے ہیں، ایک وسیع سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات ہے۔ فرمایا ذرا غور تو کرو نا اے حضرت انسان، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر مشرکانہ عقائد کیسے تم ان کو ڈیولپ کر لیتے ہو اور کیسے یہ باتیں سوچ لیتے ہو؟ ذرا دیکھو، بدیع السماوات والارض، جب اس نے آسمان کو بنایا تھا تو اس سے پہلے تو کوئی آسمان موجود نہ تھا۔ جب اس نے زمین کو بنایا تھا تو اس سے پہلے تو کوئی زمین موجود نہ تھی کہ اس نے کسی زمین کو دیکھا تو پھر اس زمین کو جو ہے اس نے تخلیق فرما دیا یا اس کو بنا دیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہ قسم کی حیات جو ہے اس زمین کے اوپر پیدا کی۔ اگر مچھلی اس نے بنائی تو مچھلی سے پہلے کوئی اور مچھلی موجود نہ تھی۔ اگر اس نے درخت بنایا تو درخت سے پہلے اور کوئی درخت موجود نہ تھا۔ اس نے ستارے بنائے کائنات میں تو ستاروں سے پہلے اور کوئی ستارہ موجود نہ تھا۔ اس نے جو سورج جو ہے اس کو تخلیق فرما دیا، چاند کو تخلیق فرما دیا، ہوا کو پیدا فرما دیا۔ فرمایا یہ زمین و آسمان میں جتنا سارا نظام اس نے پیدا فرمایا ہے، بلکہ انسان خود غور کر، جب اللہ نے پہلا انسان بنایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انسان بنایا تو اس سے پہلے تو کوئی انسان موجود نہ تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کو تخلیق فرما دیا۔ جب اس نے پہلا فرشتہ بنایا تو اس سے پہلے تو کوئی فرشتہ موجود نہ تھا کہ اسے دیکھ کر اس نے ایک اور فرشتہ پیدا فرما دیا۔ ساری کائنات کی تخلیق میں تم غور کرو، اس کی کریشن میں غور کرو، دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی یہ شان ہے، بدیع السماوات والارض۔ اس نے زمین و آسمان کو ایسا پیدا فرمایا کہ اس سے پہلے نہ کوئی اور زمین تھی، نہ اس سے پہلے کوئی آسمان موجود تھا، نہ کوئی پہلے زمین موجود تھی، نہ ہی پہلے کوئی آسمان موجود تھا۔ وہ ایسی شان کا مالک ہے کہ وہ زمین و آسمان کو اس طرح اس نے پیدا فرمایا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال بھی کائنات میں موجود نہ تھی، اور کائنات کی ہر چیز کی مثال ایسے ہی ہے۔ جو بھی کائنات میں پہلی چیز بنی، آخر اس کو بنانے والا تو کوئی تھا۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے۔ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال کائنات میں موجود نہ تھی۔ آپ ایک مٹی کے ذرے کو لے لیں جو ظاہر ایک حقیر لگتا ہے اور ایک آئٹم لگتا ہے، اس آئٹم کی بھی کائنات میں اس کے وجود سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہ تھی۔ یہ برف کے سارے آپ کے سامنے کتنی سنو فالنگ ہوئی، قدرت کی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اس برف سے پہلے جب کائنات میں پہلی دفعہ برف باری ہوئی، اس سے پہلے تو برف کی کوئی مثال موجود نہ تھی۔ اور لفظ بدیع جو ہے اس کے اندر ایک اور شان بھی اور ایک سائنسی نقطہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے تک، اب یوں کہہ لیجیے، جو سائنسی جتنی بھی ترقی تھی، سائنس کے جتنے بھی علوم تھے، 70-80 سال پہلے تک سائنس کی جو تھیوری تھی وہ تھیوری یہ تھی کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور اسی طرح ہے، اور یہ کائنات ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ سائنس 70-80 سال پہلے اس تھیوری پر کاربند تھی اور یہی سائنسی نظریہ سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ چند دہائیاں پہلے کہہ لیجیے جب بگ بینگ کی تھیوری جو ہے وہ سائنس کا اس کے اوپر آ کے اکتفا ہوا، اور اب جو سائنسی نظریہ اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے ہے، جو یعنی دور حاضر کا یا ماڈریٹ جو نظریہ ہے اور آئیڈیالوجی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ہمیشہ سے موجود نہ تھی، بلکہ یہ اچانک حادثے کی صورت میں پیدا ہو گئی۔ سائنس کا یہ جو کنسپٹ ہے اور یہ جو نظریہ ہے، لفظ بدیع جو ہے اس کی تصدیق فرماتا ہے۔ لفظ بدیع کا یہی مفہوم ہے کہ بدیع السماوات والارض، کہ اس نے کائنات کو ایسے پیدا فرمایا کہ اس سے پہلے کوئی کائنات موجود نہ تھی، اس سے پہلے کوئی کائنات موجود نہ تھی۔ اس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے کوئی آسمان موجود نہ تھا۔ یعنی اس سے یہ کنسپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہ تھی، اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ اب بات کو سمجھیں، یہ ہمیشہ سے نہ تھی، اور جو چیز ہمیشہ سے نہیں ہوتی وہ ہمیشہ رہتی بھی نہیں، ہمیشہ صرف اس کی ذات کو ہے۔ جس طرح ہم اپنی عمریں دیکھتے ہیں، انسانوں کی عمریں دیکھتے ہیں، کوئی دور حاضر میں 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، جس طرح انسان پہلے جس کی عمر آج 60 سال ہے، وہ 60 سال اور ایک دن پہلے جو ہے اس دنیا میں موجود نہ تھا۔
اس دنیا میں موجود نہ تھا. اگر آج اس کا وقت ختم ہو گیا تو کل سیٹرڈے کو وہ دنیا میں موجود نہیں ہوگا. یعنی جو چیز ہمیشہ سے نہیں ہوتی وہ ہمیشہ رہتی بھی نہیں ہے. اسی طرح کائنات میں فرمایا بدیع، اللہ اس کو ابتداءً پیدا فرمانے والا ہے. تو چونکہ یہ ہمیشہ سے موجود نہ تھی اس لیے یہ بھی ہمیشہ زمین و آسمان موجود نہ رہیں گے. ہمیشہ یہ زمین و آسمان بھی تمہارے سامنے موجود نہ رہیں گے. فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو ابتداءً پیدا فرمانے والا ہے. وہ ان کا موجد ہے، وہ ان کو ایجاد کرنے والا ہے، وہ ان کو بنانے والا ہے، ان کو تخلیق کرنے والا ہے. اور یہی لفظ بدیع جو ہے اسی سے لفظ بدعت بھی ہے. اسی سے کون سا لفظ بھی ہے؟ بولیے نا کون سا لفظ ہے؟ بدعت بھی ہے، جو آج کل بڑا مذہبی اصطلاحات میں بڑا عام ہو گیا وہ لفظ. اور بدعت کا بھی اصل معنی یہی ہے جو لفظ بدیع سے نکلتا ہے. بدعت بھی دین میں اسی کنسپٹ کو کہتے ہیں جس کی پہلے سے قرآن و حدیث میں کوئی مثال موجود نہ ہو. اب بات کو سمجھیے، جس طرح آسمان و زمین کی وہ بدیع فرمائے گا کہ اللہ بدیع ہے زمین و آسمان کا، کہ اس سے پہلے آسمان و زمین کی کوئی مثال موجود نہ تھی. اسی طرح دین میں ہر امر معاذ اللہ نہ بدعت ہے نہ ہر امر گمراہی ہے. کیونکہ بدعت دین میں اس کنسپٹ کو کہتے ہیں کہ جو کنسپٹ ایسا دین کے اندر فروغ پا جائے کہ جس کی پہلے سے کوئی مثال قرآن و سنت کے اندر موجود نہ ہو، اور جس کی مثال موجود ہو، شواہد موجود ہو، خلفائے راشدین کا عمل موجود ہو، صحابہ کا عمل موجود ہو، تو وہ عمل معاذ اللہ پھر بدعت رہتا نہیں ہے. یعنی بدعت گمراہی والی بدعت. آگے بدعت کی بھی کئی اقسام ہیں. علماء نے کم سے کم بدعت کی 5 اقسام کی ہیں. کتنے قسمیں کی ہیں؟ بولی کتنی قسمیں؟ 5. ایک قسم کی مثال دے دو جس کو بدعت واجبہ کہتے ہیں. بدعت بعض اوقات کرنے کے اعتبار سے واجب ہو جاتی ہے، بعض اوقات پریکٹیکلی طور پر کرنے کے اعتبار سے واجب ہو جاتی ہے. بعض اوقات بدعت جو ہے وہ بدعت مستحبہ ہوتی ہے، بعض اوقات بدعت واجبہ ہوتی ہے. بدعت واجبہ کی اگر آپ مثال لینا چاہیں تو وہ دور حاضر میں قرآن مجید کے تراجم ہیں. کیا ہے؟ قرآن مجید کے تراجم ہیں. اور قرآن مجید کی عبارت پر لگائے جانے والے اعراب ہیں، اور قرآن مجید کی عبارت میں لگائے جانے والے وقوف اور وقف ہیں. یہ سارے بدعت ہیں کہ بیسکلی طور پر یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ کام نہیں ہوئے. یہ اس کے بعد جا کے امت نے ان کو اختیار فرمایا اگر بشمول میرے اور آپ کے ہیں، اگر یہ قرآن مجید بغیر اعراب کے ہمارے سامنے رکھ دیا جائے تو ہم اس کو درست طور پر پڑھنے کے قابل نہیں. اس لیے یہ بدعت ہے. اصلاً یہ نیا کام ہے، اصلاً یہ کیا ہے؟ نیا کام ہے، مگر کرنا اب واجب ہو چکا کہ نہ کریں گے تو امت مسلمہ گناہ کا شکار ہو جائے گی. آپ سمجھ گئے؟ اس سے زیادہ اس کو ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے. غالباً مجھے یاد پڑتا ہے 3-4 سال پہلے کوئی میرے خیال میں بدعت پہ میں نے لیکچر دیے تھے، شاید یوٹیوب پر وہ موجود ہوں گے. مجھے خیال ایسے ہی پڑتا ہے، اگر کسی کو ذوق ہو تو وہ وہاں سے بھی سن سکتا ہے. فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کو ابتداء پیدا فرمانے والا ہے کہ اس سے پہلے زمین و آسمان کی کوئی مثال کائنات میں موجود بولیے نا موجود نہ تھی. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، فرمایا جب وہ ذات کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتی ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو پھر وہ اتنا ہی فرماتا ہے اس چیز کو کہ چیز تو ہو جا، فَيَكُون، پس وہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کی شان سن کے تو سبحان اللہ کہنا بنتا ہے. فرمایا یہ جو ساری کائنات تم دیکھ رہے ہو، اپنی تخلیق کو تم دیکھو، ملائکہ کی تخلیق کو دیکھو، جنات کی تخلیق کو دیکھو، کائنات کے ارض و سماوات میں غور کرو، ساری کائنات پر غور کرو، پھر دیکھو کہ یہ جو آسمان جس کا کوئی کنارہ تمہیں نظر نہیں آتا، یہ وہ کائنات جس کی وسعتوں کا تم آج بھی اندازہ نہیں کر سکے، یہ وہ تمہاری اپنی جان جس کے سارے نظام کو سمجھنا تمہارے ہی لیے امپاسبل ہوا ہے. فرمایا یہ سارا کچھ کیا ہے؟ فرمایا ساری کائنات وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرما دے،
جب وہ فیصلہ فرمانے کا ہے کسی عمل کا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، وہ خالی اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ایک چیز تو ہو جا، بس اس کے فرمانے کی دیر ہے، فَيَكُون، وہ چیز اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کن کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی تخلیق کے لیے کسی بھی مادی جو اسباب ہوتے ہیں ان کی کوئی حاجت اور ضرورت معاذ اللہ نہیں، چونکہ وہ اسباب کا بھی پیدا فرمانے والا ہے، وہ اسباب کا بھی پیدا فرما، وہ فرماتے بس تو ہو جا، ورنہ اس کی شان یہ ہے جب وہ کسی چیز کو فرما دیتے ہیں تو ہو جا، فیکون، بس وہ اسی طرح ہو جاتی ہے، بس وہ اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اس نے جب ارادہ فرمایا آسمانوں کو بنانے کا تو اس نے بس ان سے فرمایا کہ تم ہو جاؤ۔ جب اس نے ساری کائنات کو ظہور میں لانے کا ارادہ فرمایا تو اس نے کائنات کو بس اتنا ہی فرمایا کہ کائنات تو بن جا، سبحان، بس اس نے ارادہ فرما لیا لا تعداد ملائکہ کو پیدا فرمانے کا، تو اس نے ملائکہ کو اتنا ہی فرمایا کہ ملائکہ تم بن جاؤ، سبحان۔ اس نے زمین و آسمان میں اپنی لا تعداد مخلوقات رکھی، کوئی چلنے والا، کوئی رینگنے والا، کوئی دوڑنے والا، کوئی پانی کے اندر رہنے والا، کوئی خشکی کے اوپر رہنے والا، کوئی ہواؤں میں اڑنے والا، ساری کائنات اس نے بنے، فرمایا تم تو گن نہ سکو، اگر تمہیں لاکھوں سال کی عمر دے دی جائے تم گن نہ سکو، مگر جس چیز کو اس نے پیدا فرمانا چاہا یا آج بھی پیدا فرماتا ہے اور کائنات کو ایکسپینڈ فرماتا رہتا ہے اور کائنات اپنے وجود کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کی کہکشاؤں میں وسعت ہوتی چلی جاتی ہے، فرمایا یہ جو ساری کائنات ہے وہ جس امر کو بھی بنانا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی فرماتا ہے کن تو ہو جا، فیکون، بس وہ اسی طرح ہو جاتی ہے، بس وہ چیز اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اس لیے پچھلی آیت میں فرمایا تھا کل لہ قانتون، فرمایا ساری کائنات اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے، وہ جس کو جیسا فرماتا ہے وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ بس دو مخلوقات اس نے درمیان میں اختیار عطا فرما رکھا ہے، تھوڑا سا کیا عطا فرما رکھا ہے؟ اختیار، ایک انسان کو اور ایک جنات کو، ان کو اس نے اختیار عطا فرما رکھا ہے آزمائش کے لیے کہ ان کو اختیار دے کے دیکھو ان میں سے کون میری مانتا ہے اور کون شیطان اور شر نفس کی بات مان لیتا ہے۔ بس یہ اتنا سارا انسان کے اختیار ہے اور معمولی اختیار ہے، بہت ساری چیزوں میں اس کو اختیار نہیں ہے۔ وہ جو تھوڑا بہت اختیار ہے اسی کے اوپر انسان کی آخرت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اپنے اختیار کو کسی انسان نے کس طرح یوٹیلائز کیا ہے، یہی دنیا ہے اور اسی کے اوپر آخرت کا سارا ڈیپینڈ اور دار مدار ہے۔ فرمایا نمبر 118 میں فرمایا وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتینا آیہ، فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں جو کہ جاہل ہیں۔ کون سے لوگ کہتے ہیں؟ جو جاہل۔ فرمایا جاہل اس طرح کی باتیں کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں لولا يكلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں اتر آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، فرمایا ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کر گئے ہیں، ایک دوسرے کے لکت ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی طرح کے ہو گئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، فرمایا بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان فرما دی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جاہلوں کا، مشرکوں کا، جو لوگ مومن نہ تھے ان کے قول کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں جو میرا رب مجھ پر نازل فرماتا ہے، میں تمہیں آگے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ان آیات پر یقین کرو، اسے اللہ کا کلام مانو، اللہ کی توحید اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ تو اگر جو ایمان نہ لانے والے ہوں ان کے کئی کٹ حجتیاں ہوتی ہیں، ان کے کئی بہانے ہوتے ہیں،
ان کے کئی قسم کے سوشل جو ہیں وہ باتیں ہوتی ہیں، ان کا سوشل میڈیا بڑا تیز ہوتا ہے. ان کا ایک اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ، وہ کہتے ہیں جاہل لوگ، فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا. آپ جو کہتے ہیں کہ اس کا کلام اترتا ہے تو ایک فرشتہ ہے جس کا نام جبریل ہے وہ لے کر آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ آگے پڑھ کے ہمیں سنا دیتے ہیں. تو اللہ ایسے کیوں نہیں کرتا کہ براہ راست ہی ہمیں اپنا کلام سنا دے؟ اب بات کو سمجھے اعتراض کو، تو ایسے کیوں نہیں کرتا کہ وہ براہ راست ہی ہم سے بات کر لے. رافع ابن خزیمہ ایک آدمی تھا، اس نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں معاذ اللہ یہ سوال کیا، مفسرین نے فرمایا جس پر اس آیت پاک کا نزول ہو. اس نے کہا جی اتنا جو لمبا چکر ہے، وہ پہلے خدا تعالیٰ فرشتے کو دیتا ہے، فرشتہ پھر آپ کے پاس آتا ہے، پھر آپ اس کو وصول کرتے ہیں، پھر آپ اس کو بتاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہم سے کلام کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ کہے ہمیں براہ راست، اس نے جو کہا اللہ ہمیں کہے ایک دن ہم سے کلام کرے، اور اللہ ہمیں کہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں تو ہم آپ کو نبی مان جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ، اور میں حبیب لا یعلمون، وہ لوگ جو جاہل ہیں، جو علم نہیں رکھتے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا. او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس اللہ کی براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں اتر آتی کہ ہم ہی فرشتے کی کوئی آواز خود سن لیں. اور میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ سو جاہل لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیے اس نظام وحی پر، اب اس سے قرآن مجید سے استنباط کرتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیجیے، جو بھی شخص دور حاضر میں بھی نظام وحی پر اعتراض کرتا ہوں معاذ اللہ، اور یہ خیال کرتا ہوں کہ اللہ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ہستیوں کو انبیاء کیوں بنایا؟ فرمایا یہ جو کٹ حجتیوں والے اعتراض میں مجھے بات یاد آ رہی ہے، جب غزوہ تبوک ہوا نا، غزوہ تبوک، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے. حضرت عثمان غنی نے کئی سو اونٹ اور گھوڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے. تو جتنے بھی منافق تھے وہ کہنے لگے معذرت یہ سارے لوگ ریاکار ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں. ان میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو کہ قدر غریب تھے ظاہری مال و دولت کے اعتبار سے، وہ ان کے پاس سارے اسباب جمع کر کے نا کوئی 2 کلو کھجوریں بنی ان کے پاس. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 کلو کھجوریں لے کر حاضر ہو گئے. پھر منافق کہنے لگے جی اللہ نے 2 کلو کھجوروں کا کیا کرنا ہے؟ ہاں بات سمجھے؟ یعنی جس نے نہیں مانی اس کے پاس کئی بہانے موجود ہیں. نہ وہ اس پہ راضی تھے کہ حضرت عثمان غنی اتنا سامان کیوں لے کر آئے، نہ اس پہ راضی کہ حضرت ابوبکر صدیق گھر سارا اٹھا کے کیوں لے آئے، اور نہ ہی وہ 2 کلو کھجوروں پر بھی وہ راضی کوئی نہیں تھے. جس شخص نے بات نہیں مانی اس کو اس پر بھی اعتراض ہے جبریل وہی کیوں لے کے آتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ آتی حضور پاک کے پاس کیوں ہے. آپ نے قرآن مجید کے پہلی آیات جن کی ہم تفسیر کر چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہوں تو بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ ہم رب کو تب مانیں گے جب آپ ہمیں بلا حجاب اللہ کا دیدار کروا دیں. اب بات سمجھیں، فرمایا اے میرے حبیب اگر یہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، فرمایا اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی انبیاء کے سامنے اسی طرح کی باتیں کرتے اور اسی طرح کا اظہار کیا کرتے تھے. وہ جو حضور پر اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوتی ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے تھے، اپنے لیے نشانی طلب کرتے. اتنے بے وقوف تھے، اتنے سمجھدار بھی نہ تھے کہ یہ سمجھتے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تو یہ نشانی تو ہمارے لیے ہی ہے. انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں ڈوبتے ہوئے سورج واپس پلٹتے دیکھے، ڈوبتے سورج واپس پلٹتے دیکھے، مگر اس معجزے کو نہ مانتے تھے، اس نشانی کو تسلیم نہ کرتے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حضور علیہ السلام کے ہجر و فراق میں لکڑی کے درخت روئے، وہ روتا ہوا سن کے بھی تسلیم نہ کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ اپنی حیات طیبہ میں تھوڑے کھانے کو دم فرمایا، اللہ کریم نے سینکڑوں ہزاروں کے لیے اسے کافی فرما دیا. یہ معجزات دیکھ کر تسلیم نہ کرتے تھے.
فرمایا جو سراپا معجزہ تمہارے سامنے حضرت آقا دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہارے سامنے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کو تو جھٹلاتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیگر نشانیاں طلب کرتے ہو. فرمایا اے میرے حبیب کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان لوگوں کی طرح کی باتیں پہلے لوگ بھی پہلے انبیاء سے کیا کرتے تھے. تشابہت قلوبہم، فرمایا ان کے آپس میں ایک دوسرے سے دل جو ہے وہ مشابہ ہو گئے ہیں. دل جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، یہ ایک جیسے ہو گئے. یہ بات یاد رکھیے، جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، جو نظریات ہوتے ہیں، جو عقائد ہوتے ہیں، ان میں صدیوں کے فرق سے اس کا فرق جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا. جس طرح انبیاء پر پہلے لوگ معترضین تھے ہزارہ سال پہلے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوئے، اسی طرح لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرتے تھے. تو فرمایا اے حبیب بے شک صدیوں کا فاصلہ ہے ان میں اور ان میں، مگر تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ان کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ اعتراضات کرتے حضور کی حیات ظاہری میں یاد رکھیے آج صدیوں بعد وہی اعتراضات اسلام پر آج بھی لوگ کرتے ہیں. تو صدیاں گزر جانے سے یا جسم مختلف ہو جانے سے یا نام مختلف ہو جانے سے یا زبان مختلف ہو جانے سے یا علاقے مختلف ہو جانے سے یا رنگ و نسل جدا ہونے سے وہ انسان تو الگ ہوتا ہے، مگر فرمایا تشابہت قلوبہم، دل ان کے پہلے گمراہوں کے ساتھ ملے ہوئے، دل ان کے پہلے گمراہوں کے ساتھ ملے. بدقسمتی کے ساتھ اس دور میں ہمارے ہاں ایک اور طبقہ پروڈیوس ہو چکا ہے پچھلی 1 صدی 50 سال کے اندر، جس کو سیکولر اور لبرل طبقہ کہتے ہیں. اس کی زبان پر اسلام کے متعلق وہی اعتراضات ہیں جو پہلے دور کے کفار و مشرکین کے ہوا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اور یہ نام نہاد مسلمان ہر وقت اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اسلام پر اعتراضات وارد کرتے رہتے ہیں. صدیاں گزرنے سے یاد رکھ لو، یار ٹی وی چینلز پہلے موجود نہ تھے، آج موجود ہیں. سوشل میڈیا پہلے موجود نہ تھا، آج موجود ہے. لوگوں کے کہہ دینے سے پتہ چل جاتا ہے، کوئی بندہ جو بات کرتے اس سے اس کا من جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. صدیاں بدلنے سے مولا کی نہیں فرماتے فرق نہیں پڑا کرتا. عقائد میں، نظریات میں، آئیڈیالوجیز میں اور بالخصوص اسلام پر اعتراضات میں صدیاں گزرنے سے فرق نہیں پڑتا. جو بندے پہلے اعتراضات کرتے تھے اگر آج بھی اعتراضات وہی ہیں، بس کرنے والی زبان مختلف ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ عربی میں اعتراض کیا جائے تو معتبر ہوتا ہے اور انگلش میں کیا جائے تو نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں پنجابی میں کیا جائے تو باعث ثواب ہے، نارویجن میں کیا جائے تو باعث گناہ ہے. نہیں، نہ زبان کا فرق، نہ علاقے کا، نہ کسی چیز کا فرق نہیں. فرمایا ہے اصل بات کیا ہے؟ تشابہت قلوبہم، اور میں حبیب ان کے پہلے گمراہوں سے دل ان کے ملے ہوئے ہیں. زبان سے، عمرودے سے، علاقے سے، دھوتی اور کرتا پہننے سے یا پینٹ اور شرٹ پہننے سے نظریات کو کوئی فرق پڑتا؟ بولیے کوئی فرق پڑتا؟ شلوار اور قمیض پہن لینے سے یا 3 پیس سوٹ پہن لینے سے عقائد کو کوئی فرق پڑتا؟ فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، فرمایا یہ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اتر ہے. فرمایا ہم نے تو اہل یقین کے لیے اپنی بے شمار نشانیاں بیان فرما دی ہوئی. فرمایا ہم نے آیات اپنی کھول کھول کے رکھ دی ہیں لوگوں کے سامنے. حبیب آپ جو بیان فرماتے ہیں ان کی جو فکرارنگ اور ایکسپلینیشن آپ خود فرما دیتے ہیں. فرمایا ہماری آیات قد بینا، ہماری آیات بڑی روشن ہے، ہماری آیات اور نشانیاں بڑی روشن ہیں. مگر کس کے لیے؟ فرمایا وہ لوگ جو یقین کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے؟ بولیے سارے بولیے کیا؟ یقین ایک دولت ہے. یقین کیا ہے؟ ایک بولیے یقین کیا ہے؟ دولت ہے. اور جس قوم میں 99% افراد کی ہر سوچ بدگمانی سے شروع ہوتی ہو، آخری دعوت فکر کا جملہ، جس قوم کی حالت یہ ہو چکی ہو، جس کا اخلاقی رویہ اتنا تبدیل ہو گیا ہو کہ جس شخص کے متعلق وہ رشتہ دار ہوتا، ہمسایہ ہوتا،
نانکے ہوں تب داد کے ہوں تب سسرال ہوں تب میکے ہوں تب حتیٰ کہ امام مسجد ہو تب غیر امام مسجد ہو تب جس قوم کی اکثر سوچ کا بیشتر حصہ بدگمانی سے شروع ہوتا ہو اس قوم کے اندر یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں اہل یقین کے لیے کیا قرآن مجید فرماتا ہے؟ اہل فرمایا قد بینا الآیات، بے شک ہماری آیات بڑی روشن ہیں، بڑی واضح ہیں۔ کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھنے والے ہیں، جو کہ کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرنے والے ہیں، جو سمجھتے ہیں اس بات کو۔ کیا کہہ دو یہاں کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ نکلے وہ ہمیشہ حق ہوا کرتا ہے، ان کی اس بات پہ کامل یقین ہے۔ کیا کہہ دو جہاں جو فرماتے ہیں وہ ہمیشہ حق، وہ یقین کے ساتھ حضور کو دیکھتے ہیں، حضور کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہمیں قرآن مجید کے فیوزات سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔